حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عذاب کیوں نازل کیا؟ ایسی کون سی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنے بڑے عذاب میں مبتلا کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ AD آفیشیل کے معزز دوستوں، میں ہوں عدنان، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ جب راحت اور سکون آیا تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے مخلوق پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور جب ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک کو شیطان نے ورغلایا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ سمندر میں مچھلی پھنسے، اور شیطان نے یہ بھی کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، تو یوں ہفتے کے دن ان کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ اس طرح وہ شیطان کے بتائے ہوئے ترکیب پر ہفتے کے دن کانٹے میں مچھلی کو پھنسا دیتا اور اس کو اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترتیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے اور کانٹا پھینکتے اور اتوار کے دن مچھلی نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر سے نالیاں نکال کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے مچھلی یہاں سے گزرے تو اس تالاب میں پھنس جائے، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو نکال کر کھائیں گے۔ اور اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے گاؤں کے لوگوں، اللہ نے ہمیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے ہوئے ہیں، ان میں اگر مچھلی ہفتے کے دن پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 میں وہ لوگ بھی تھے جو ان لوگوں کی بات کی اصلاح کرنے لگے، دوسری وہ گروہ تھی جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسری وہ گروہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ یوں نیک لوگوں نے بستی کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف چلے جائیں، اور جو ہم اللہ کی فرما بردار ہیں وہ اسی طرف ہی رہیں گے۔ اور وہ سارے لوگ ان کو بار بار کہنے لگے، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو بس جیسا ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار جو دیوار کی اس طرف تھے، اور دوسرا جو اللہ کے نافرمان لوگ تھے وہ دیوار کے اس طرف تھے۔ یہ پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے دیوار کی اس طرف جو تھے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، نیک لوگ جب اٹھے انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے انسانوں کی آواز نہیں آ رہی، تو جیسے ہی دیوار کی اس پار چڑھ کر دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں جیسی حرکات کو انجام دے رہے تھے، اور نیک لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے۔ ان نیک لوگوں میں جو لوگ ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا اور چیخ کر رونے لگے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، یہ کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے اور پی بھی نہیں سکتے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اسی عذاب میں مر گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں، اور ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو نافرمان ہو۔ اے اللہ، ہم کو فرما بردار بنا جیسا کہ تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔